بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا مسنگ پرسن کے حوالے سے جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کا جو منشور ہے جو تقریباً حکومت مخالف بھی ہے اور افواج پاکستان مخالف جذبات کا بھی اس میں علیل اعلان اظہار کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج جو پوری دنیا کے لیے تھا، کرونا وائرس، بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا اور کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا، اور آگے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے اگر ملک میں یہ لہر دوبارہ ابھرتی ہے، کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور خدا نخواستہ معاملہ آگے بڑھا تو کس طریقے سے یہ بات آگے جائے گی اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب میر ضیاء اللہ لانگو صاحب سے. السلام علیکم سر. ہمارے ناظرین کو موقع دیا کہ جو کچھ کنفیوژنز ہیں وہ دور کی جا سکیں. پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کا، اس میں جو پہلی بات کی طرف ہم آئیں گے کہ اپوزیشن کے سٹیج سے آزاد بلوچستان کی بات کی گئی. تو آپ کی ایک سٹیٹمنٹ نظر سے گزری تھی جس میں شاید آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی سٹیٹ کے اگینسٹ بات کرے گا تو ہم قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کی سپیچ کو کیسے دیکھا؟ گو کہ انہوں نے معذرت کی بعد میں، لیکن کیا یہ حقیقت میں زبان پھسل گئی یا اس کے پیچھے کوئی عزائم اور تھے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے قومی لیڈرشپ جو جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے لوگوں اور ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان ایک پروپیگنڈے کے ذریعے، ایک بیرونی لابنگ کے ذریعے گیپ بہت بڑھایا گیا تھا اعتماد کا. اس گیپ کو ہمارے فورسز نے اپنے اعتماد اور عوام نے اپنے اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اس گیپ کو تقریباً ختم کیا تھا. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا. اپوزیشن کو ایک اپنا جمہوری حق ادا، جو اس کا حق ہے جلسے جلوس کرنا، وہ ادا کرنے کے لیے چھوڑ دیا. لیکن وہاں سے پھر بھی جو یہ اعتماد ختم کر چکے تھے دونوں عوام اور فوج اپنے کردار کی وجہ سے، اس کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی، جس کا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس اور دکھ ہے. میں ان الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جانوں نے اپنی قربانیاں دی. پھر جو ہے دشمن نے جو ہمارے درمیان گیپ پیدا کیا تھا، اس گیپ کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن اس جلسے کے بعد مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو لوگوں اور اپنے فورسز کے درمیان جو اعتماد بحال ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور اس جلسے کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ ہم کسی بھی ایسے لیڈرشپ یا کسی فورس کو ایسے بلوچستان میں داخل ہونے نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے عوام اور ہمارے فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کرے. آپ پہ سر تنقید اس لیے بھی ہوئی کہ جو محسن داور کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ، تو اپوزیشن نے کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں اگر مریم نواز آئی یا باقی لوگ آئے اور انہوں نے بھی ظاہر جو اسٹیٹ کے لیے کہا، جو وہ تو سب نے سنا، تو ایک محسن داور کے آنے سے کیا زیادہ ہو جاتا؟ دیکھیں، محسن داور بھی اس ملک کے ایک باشندے ہیں، اس ملک کے رہنے والے. میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ بلوچستان کے لوگ اس قسم کی تقاریر سننے کے لیے برداشت ہی نہیں کر سکتے جو اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان جو فاصلہ وہ رکھے. محسن داور صاحب کے، ان کی لیڈرشپ کی کچھ ایسی سپیچز ہیں جس میں اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش گئی. تو ہم ابھی بھی محسن داور صاحب، ان کی لیڈرشپ کو یہ کہتے ہیں بلوچستان آپ کا گھر ہے، آپ جب بھی چاہیں آنے جائیں. لیکن ادھر ایک کچھ تو خون کا بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے، جس کو فورسز نے اور عوام نے اپنے کردار سے ختم کیا ہے. خدا رہا ہم پر تنقید کریں، حکومت پر تنقید کریں، لیکن ہمارے اداروں پر تنقید نہ کریں. اداروں کا اعتماد بہت مشکلوں سے، ان کی قربانی دینے کی وجہ سے بحال ہوا ہے. ان کے کردار پر آپ بات نہ کریں، باقی میرے کردار پر بات کریں کہ وزیر داخلہ میں یہ کمی ہے، وزیر اعلیٰ میں یہ کمی ہے، گورنمنٹ میں یہ کمی ہے، کیبنٹ میں یہ کمی ہے. لیکن وہ ہم کبھی ہونے نہ دیں گے جس کے لیے ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کر جو اعتماد ہم نے بحال کیے، اس اعتماد کو ختم کرنے کے لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. سر، جو گورنمنٹ ہے آپ کی، اس پہ بھی بڑی تنقید اپوزیشن نے کی اور جام صاحب کی شخصیت کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ منصوبے سارے رک گئے، کوئی کام نہیں ہو رہا، جو وعدے تھے گورنمنٹ نہیں کر رہی. اور کہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جام صاحب صرف واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن تک رہ گئے ہیں، باقی کوئی فزیکل گورنمنٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے واٹس ایپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں.
میں خود جام صاحب کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ٹھیک اپنے پارٹی کے حوالے سے 10 سے 12 گروپس میں ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اگر جو جام صاحب ہی ہیں, جام صاحب اگر جام صاحب واٹس ایپ کے علاوہ 10 سے 12 گروپس کے شامل ہونے والے ایک منسٹر کو دن میں ٹائم دیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا ٹائم کا ضائع ہے. ٹھیک, وہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی بات سن لیتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہی اس پر فوراً عمل درآمد کرتے ہیں. ٹھیک, ہاں یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, تاکہ شارٹ کٹ طریقے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک, ویسے ایک مسئلے کے لیے میں نے 10 دفعہ جام صاحب کے ساتھ جانا ہوتا, واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم اس کو ایک وہ کر کے کم ٹائم میں اس پر عمل درآمد کر لیتے ہیں. کوارڈینیشن مطلب وقت بچ جاتا ہے. لیکن جہاں تک یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ منصوبے رک گئے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اور بہت سارے سوالات اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں, فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں ایم پی ایس کو, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں فنڈز تو یا پی ایس ٹی پی کا بڑا کہا جا رہا ہے کہ بہت سی اسکیمیں ایسی تھی جو مختلف علاقوں میں رکھی گئی تھی, ان سب کو نکال دیا گیا اس میں سے. ڈاکٹر صاحب اس دفعہ میں خود اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھا ہوں, اپوزیشن کے ساتھ ہم نے خود بات چیت کی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو آپ میرے حلقے میں پیسے خرچ نہ کریں. ٹھیک, وہاں کے رہنے والے غریب, وہاں کے رہنے والے جو محنت کش لوگ ہیں, ان کا سب کا وزیر اعلیٰ ہے وزیر. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جدھر سے ہم نامنیٹ ہوئے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ ہمارے ایم پی فنڈ کے علاوہ آپ لوگ وہاں پیسہ خرچ نہیں کریں. ہم نے کہا آپ وہاں جہاں سے آپ منتخب ہوئے ہیں یا ہم, وہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے حلقے کے لوگ ہیں, ہم ہر جگہ پیسہ خرچ کریں گے. جہاں تک ایک ایم پی اے کا فنڈ, ایم پی اے کی ذاتی کوئی فنڈ نہیں ہوتا, اس کی تجویز پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جتنا بھی ان کی تجویز جتنی بھی دی گئی اور جتنا انہوں نے ہم لوگ کے ساتھ ایگری کیے, اتنے ہی پیسے ان کے حلقوں میں خرچ کیا جا رہا ہے. اور پی ایس ڈی پی میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ ایسی اسکیمیں تھیں جو مختلف علاقوں میں رکھی گئیں اور بعد میں وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ شاید اپوزیشن کے لوگوں کی وہ لے لی گئی واپس, اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ابھی جام صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کیا. اس سے میرا یا اپوزیشن اراکین کا کوئی تعلق نہیں, یہ عوام کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جو عوامی نوعیت کے پروجیکٹس سرکار نے اپنے نام پر بنائے وہ آپ لوگ کینسل کر لیں. ابھی بلوچستان کے لوگوں کو اگر ہم یکساں طریقے سے ترقی دینا چاہتے ہیں, اگر ایک سپورٹس کمپلیکس ہے, بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ڈسٹرکس وائز کمپلیٹ کیے ہیں, جو اپوزیشن کی ڈسٹرکٹ بھی اس میں شامل ہے اور گورنمنٹ کے بھی. اپوزیشن والے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حلقے میں اس کو وزیر اعلیٰ کے تھرو آپ لوگ نہ کریں. وزیر اعلیٰ ایک حلقے کا نہیں ہوتا, وہ پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وہ پورے صوبے کو فنڈ دینے کا پابند ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جہاں ایم پی اے کا نام نہیں آتا وزیر اعلیٰ صاحب وہاں وہ پیسے نہ دیں. وزیر اعلیٰ پورے حلقے کا وزیر اعلیٰ ہے, یعنی اس کو سر پہ رات اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ اس سے شاید آپ کی پارٹی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور الیکشن میں انہیں نقصان پارٹی پوزیشن الگ بات ہے, وہ تو اگلے الیکشن میں آنا ہوگا. لیکن ہمیں جو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ تمام بلوچستان کا مینڈیٹ دیا گیا ہے, اور تمام بلوچستان کو یکساں ترقی دینے کے لیے ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے, اور جس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک, ایک سر اور چیز اس پہ پوچھوں گا پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں کہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو جام صاحب کی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ نے دیے ہیں بلوچستان کے اضلاع میں, اور اس کا کیا فیوچر میں امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ جو ہم اکثر آپ کے جو صوبائی ترجمان ہیں ان کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں, کافی چیزیں وہاں سے بھی کلیئر ہوتی ہیں, لیکن ایون دین جیسے پنجاب سے یا سندھ سے یا کے پی کے ترجمان بارہا وضاحت کرتے رہتے ہیں, اس چیز کی بلوچستان میں کمی ہے شاید. تو یہاں سے پھر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کچھ ہو نہیں رہا اس لیے خاموشی ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام چاہے ٹریجری بینسز کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے تمام لوگوں کو جو ہے انہوں نے سپورٹس کمپلیکس دی جو اربوں کا ہے, 3 ارب روپے کا میرے خیال میں ایک پروجیکٹ ہے. تمام ہاسپٹلز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو وزیر اعلیٰ صاحب نے 6 کروڑ دیے. ٹھیک, تمام جو بی ایچ یوز ہیں جو ڈسٹرکٹس میں کام کریں چاہے گورنمنٹ کے ہوں چاہے اپوزیشن کو, تمام کو 1 کروڑ دیے کہ آپ لوگ ایکوپمنٹس لیں. ان پر لوگوں کو اعتراض ہے. اگر اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ لوگوں کو ترقی دیں, لوگوں کو آگے لے جائیں, ہاسپٹلس بنا لیں, اسکولز بنا لیں, تو اس سے میرے خیال میں گورنمنٹ نہیں رک سکتی کہ آپ آگے لے جائیں لوگوں کو. ٹھیک, تو اپوزیشن سے کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو بڑی پرعزم ہے کہ ہم اگلے مارچ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ظاہر صوبے میں آپ کی باری ہے. تو اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے مولانا کی پارٹی سے, سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی سے یا باقی لوگوں سے؟ دیکھیں میرا اپنا جو نظریہ ہے اور سوچ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو کسی طریقے سے آپ رد نہیں کر سکتے.
عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو آپ کام کرنے کا موقع دیں. اگر اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کرنے کا کریڈٹ ہے وہ آ کے اپنا وہ اس کو یوز کر لے, لیکن اس گورنمنٹ کو عوام نے کو دیے, عوام نے اس کو دیا ہے کہ ہماری خدمت کر لیں, تو یہ عوام کا دیا ہوا ایک مینڈیٹ ہے, کسی فرد کا دیا ہوا مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک سر, لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہیں. قربانیاں بڑی بلوچستان کے لوکل لوگوں نے بھی دی, آپ بذات خود بھی اس پورے معاملے کا حصہ رہے ہیں, سیکریفائسز ہوئی ہیں ساری, آپ کی فیملی سے بھی بہت سے لوگ ہیں, دیگر شہداء ہیں, لیکن اب پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دہشت گرد عناصر سر اٹھا رہے ہیں. مکران بیلٹ میں 2-3 واقعات ہوئے آپ کی نظر میں, اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹ ہے؟ کیا یہ کوئی پھر سے منظم ہو رہے ہیں یا کوئی زیادہ بڑا تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بالکل بھی بڑا تھریٹ نہیں ہے. ٹھیک, آج سے 10-12-15 سال پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ اس قسم کی تھریٹس چلتے تھے یا اس قسم کی جو دہشت گردی کے معاملات چلتے تھے ان کو ماسز میں سپورٹ تھا, عوام کا سپورٹ تھا. تو ابھی عوام جان چکے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, ہمارے لیڈر نہیں ہیں, یہ ہمارے رہبر نہیں ہیں, یہ صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں, انڈین فنڈڈ لوگ ہیں. تو عوام ان سے ہٹ گئی ہے, ایک طرف آ گئی, جو ایک ریاست کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی چند مٹھی بھر دہشت گرد جو بندوق کے زور پر لوگوں کی زندگیوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے نیٹ ورکس کو بھی کافی حد تک ہماری سیکورٹی فورسز نے پکڑ لیے ہے اور ناکام بنا دیے ہے. باقی $500 ملین امریکہ جو سالانہ بلوچستان پر لگا رہے ٹیررزم کے لیے. تو ان کے جو ٹارگٹ لوگ ہیں جو لوگوں کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں, اس میں ہمیں کچھ ٹائم ملے گا, لیکن ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ماسز سے ان کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, پبلک سمپتھی نہیں رہی, وہ سمپتھی نہیں رہی. باقی ٹیررسٹ کے ساتھ ہمارا جنگ جاری رہے گا. ٹھیک, تو یہ سر ابھی جو نیٹ ورک ہے یہ کیا ہے؟ اس میں داعش ہے یا ایک وہ براس نامی ایک تنظیم سامنے آ رہی ہے؟ اس میں لوکل جو بلوچ فراری تھے وہ زیادہ ہیں یا کوئی باہر کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں سب شامل ہیں. اس میں جو ہمارے اپنے ملک میں رہے ہوئے جو ان کو فیسلیٹیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. انڈیا اس میں جو ہے ملینز آف ڈالرز خرچہ کر رہا ہے. باقی ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک افغانستان اپنی ایجنسیز کے ذریعے اس کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے. تو یہ سب اس کے مقابلے میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کھڑے ہیں. کبھی وہ اپنے اکا دکا واقعات میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو اور اپنی قوم کو یقین دلاؤں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے, وہ اپنی آخری منازل طے کر رہے ہیں. ٹھیک سر, ایک گورنمنٹ نے پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی ہوگا کہ فراریوں کو واپس لانے کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. بہت سارے لوگ آئے, ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا گیا, فنڈز بھی دیے گئے. تو اس پہ 2 طرح کی رائے ہیں. جو بلوچستان کے شہداء کے ورثہ ہیں موسٹلی, جن کے پیاروں کو دہشت گردوں نے شہید کیا, انہیں اس پہ اعتراض ہے. تو یہ پالیسی گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے, اس نے کوئی فائدہ دیا, کوئی افیکٹو رہی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ نہیں کہتے صبح کا بولا شام کا آ جائے تو اسے بولا نہیں بولتے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آ کے مان رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم سے اپنے ملک کے خلاف غداری ہوئی ہے, لیکن وہ آپ کے ملک کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے. جو ٹھیک ٹھاک ہو کے ورثہ کے اپنی تحفظات اپنی جگہ پر ہیں, ان کے شہداء کے قاتلوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن جو لوگ آ کے ان سے معافی مانگ رہے ہیں, اپنے وطن میں آنا چاہتے ہیں اور اپنی کی پر غلطی کو مان رہے ہیں, تو ان کو وطن واپس ریاست مان رہی ہے. لیکن جو بھی اپنے غلطی پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ریاست جو ہے اسی سٹیج پر لا کر ہی چھوڑ دے گی. ٹھیک, اور جو باہر بیٹھے ہیں سر, جو بڑی لیڈرشپ ہے جیسے کہ برہمداغ بگٹی ہے, ریبیار ہیں, ماضی میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے دور میں بھی کوئی ایسا پروسیس ہے, کوئی ایکسپیکٹڈ ہے, کوئی ان کی طرف سے آفر آئی ہو یا آپ کی طرف سے کوئی پیغام گیا ہو؟ دیکھیں بیک ڈور چینلز رابطے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک, لیکن بات وہی ہوگی جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے رٹ ہوگی, اور اس کے تحت جو باتیں ہوں گی, اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ آف اٹ کوئی بات نہیں ہوگی. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو مان کر جو بات کرے گا ان سے بات ہوگی. ٹھیک, یعنی جو ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرے گا اسے واپس لایا جا سکتا ہے. اور اس پہ بھی سر ایک اس ٹاپک پہ آخری سوال کہ لوگوں کا یہ ہے کہ اب جنہوں نے ڈیرہ بگٹی میں کام کیا یا جنہوں نے لیٹس سپوز مستونگ میں یا وارڈ میں یا کہیں پہ بھی, تو اب انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر کل وہی ایک بندہ جس کے خلاف ہم نے وہاں ایک ماحول بنایا, آپ بذات خود اپنے علاقے میں آپ نے کام کیا, تو اب اگر آپ اس کو واپس لے آتے ہیں یا اسٹیٹ واپس لے آتی ہے, تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری
دل آزاری ہوگی، اس کے حوالے سے ریاست کے پاس کیا میکینزم؟ بالکل وہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے گھر سے لاشیں گری ہیں، جن کے گھر سے جو ہے آنسو بچوں سے کی آنکھوں سے گرے، جو بھی مذاکرات ہوں گے ان کو آن بورڈ لیا جائے گا کہ بھائی اگر اس بندے نے کوئی غلطی کی ہے، یہ اس بنیادوں پر واپس آ رہا ہے تو ریاست کے لیے آپ نے بھی یہ قربانی دینا ہوگا. تو وہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں آن بورڈ ہے، ہم ان سے ہر چیز پوچھ کر ہی آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے مرزا لانگو صاحب کے پاس پی ڈی ایم میں، اس کے رول کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے ممکنہ جو آنے والے دنوں میں خطرات ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو صاحب. سر، ایک اور بڑا جو ٹاپک ہے، انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ اس کو اچھالتا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. اختر جان مینگل کی تقریریں بھی اسی کا بیسڈ ہوتی ہیں عموماً. اس مسئلے کی کیا حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ کا اپنا ایک موقف ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک موقف ہے. آپ بینگ اے ہوم منسٹر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہے تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کی انسائٹ کیا ہے؟ دیکھیں، جب میں نے پہلی دفعہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو میں سب سے پہلے مسنگ پرسنز کے پاس گیا. ٹھیک. میں نے ان کو اپنے آفس بلایا، میں نے کہا کہ آپ اپنا تمام ڈیٹا جو چیزیں سب مجھے دے دیں. ان کے لوائقین کو لوائقین کو میں نے کہا. ٹھیک. تو ان کے لوائقین میرے آفس آئے، انہوں نے کوئی 392 لوگوں کا لسٹ ہمیں دیا. ٹھیک. پورے بلوچستان سے. ہم نے ان کو کہا قومی اسمبلی میں پتہ نہیں کتنے ہزار پیش کی جاتے ہیں، 5000 سے زیادہ. صوبائی اسمبلی میں پتہ نہیں کتنے ہزار پیش کی جاتے ہیں، آپ ہمیں ایگزیکٹ وہ دے دیں. تو انہوں نے 392 دے دیا. اس میں ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں شامل تھیں. ٹھیک. تو اس میں جو لوگ افغانستان میں تھے، ایران میں تھے، جو لاپتہ افراد کے اس میں لسٹ میں شامل تھے، ہم نے اپنی طریقے سے کوششیں کی. ایران سے بھی رابطے میں رہے، افغانستان سے بھی رابطے میں رہے. ابھی تک تقریباً 392 افراد سے 200 پلس بندہ واپس آ چکا ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ وہاں 50% سے لوگ زیادہ اگر اپنے گھروں میں واپس آ چکے ہوں. تو اس کے لیے ہماری کوشش آگے بھی جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی. جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سب کو اپنے گھروں میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک. تو یعنی تعداد آپ کے خیال سے جو بتائی جا رہی ہے مجھے لوائقین نہیں تھی، میرے خیال سے نہیں، مجھے دی گئی لوائقین کی طرف سے 392 لوگوں کی لسٹ دی گئی. ٹھیک. اور اس میں سے آدھے آپ بتا رہے ہیں 200 پلس واپس آ چکے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے. جی انشاءاللہ. اور سر، دوسرا جو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈی ایم میں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ بلوچستان میں مسائل ہوتے ہیں. کرونا کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی تیاری، تو ظاہر ہے چائنا میں ایک چیز ہو گئی سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم اے کے جو ہمارے آفیسرز ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے نہیں پورے پاکستان کے ہیروز ہیں. جب آپ کا کرونا وائرس سٹارٹ میں آ گیا تو کوئی آپ کو پتہ تھا مختلف وہ افواہیں پھیل رہی تھی کہ کسی سے آپ بات کرو گے بھی آپ کو کرونا ہو جائے گا، بڑی خوف کی فضا تھی. تو ہمارا سارا سٹاف وہاں گیا تھا. وہاں ان کو ریسیو کرنے سے لے کر، ان کو جو ہے پاکستان ہاؤس لے جانے تک لے کر، ان کو ٹرانسپورٹیشن کرنے تک، سارے ہمارے جس کو وہاں کہہ رہے تھے اس کو سانس بھی آپ کو لگ گیا تو آپ کو کرونا ہو جائے گا، کوئی تشخیص نہیں تھی اس ٹائم پر. تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کام کیا وہ ہمارے نہیں پورے پاکستان کے ہیروز ہیں. پورے پاکستان کے جو کووڈ سے متاثرہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو گھر پہنچانے اور متعلقہ صوبوں کو کے محفوظاتوں میں دینے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. ٹھیک. سر، جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم پہ بھی ایک سوال اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا گیا کہ زلفی بخاری نے کوئی انفلوئنس استعمال کر کے کچھ زائرین کو یا ایران سے آنے والے لوگوں کو وہ دوسرے صوبوں میں لے گئے. تو اس کے حوالے سے بینگ ہوم منسٹر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی اس طرح بغیر اسکروٹنی کے لوگ یہاں سے ایسے چلے بھی گئے یا آپ نے ہر ایک کو کوارنٹائن کر کے آگے بھیجا؟ دیکھیں، یہ جب سے پوری دنیا میں آگے آپ کو پتہ ہے ٹیسٹنگ کٹس کی بھی کمی تھی. ٹھیک. وہاں جو ہے آپ کو وینٹیلیٹرز کی بھی ہر چیز کی کمی تھی. ایک نیا ایک بیماری آ چکا تھا، کسی کے پاس علاج تو اس پورے پاکستان میں یہ پی ڈی ایم بلوچستان نے اس میں رول کردار ادا کیا. سب سے پہلے جو لوگ آ گئے بارڈر پر، میں خود وہاں گیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بھیجا، میں نے پاکستانی قونصلیٹ کو وہاں بلایا. ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو ہے لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں،
آپ ان کو ایران میں کوارنٹائن کر لیں, ٹھیک وہاں سے جو ان کے متعلقہ صوبوں ہم ان کو بھیجتے ہیں. جیسے اگر کوئی پشاور کا ہے تو اس کو پشاور بھیجتے ہیں, کراچی بھیجتے ہیں, لاہور کا بھیجتے ہیں, کوئٹہ, کیونکہ وہ ایک الگ ریاست تھا, ایک الگ ملک تھا, تو انہوں نے اس سے کرنے سے انکار کیا. ایران نے لوگوں کو 0 پوائنٹ پر پہنچنا سٹارٹ کیا. ابھی کسی کو کرونا ہے, کسی کو اگر کوئی اور مرض ہے, کوئی مرنے جا رہا ہے, ہمارے تو ملک کا باشندہ ہے, ہم اس کو بارڈر پر مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. اگر ایران اس کو نہیں رکھ رہا ہے تو ہمیں اس کو رکھنا فرض ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے باشندوں کو آپ نہیں رکھتے. ہم نے سب کو لا کے پاکستان ہاؤس میں میرے خیال میں کوئی 30 40 50 60 100 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ٹھیک, ایک پورا ایک ویرانہ ہے جہاں جو ایک ریگستان ہے, جہاں پہلے کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی وہاں نہیں تھا. بالکل ایک ویرانہ ہے. ایک رات میں ہم ادھر آغا خان ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتے. جتنے ہمارے دستیاب وسائل ہیں ان وسائل میں ہی ہم کام کریں گے. تو 10,000 لوگوں کو پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہاں ٹینٹ فراہم کیے. ٹھیک, جب وہ ٹینٹ فراہم کیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹینٹ بڑے سائز کے ہیں, ہمیں چھوٹے سائز کے ٹینٹ فراہم کیجیے. وہاں اس وقت تک ہمیں کسی بھی گورنمنٹ کی کوئی بلوچستان حکومت کے علاوہ کوئی مدد حاصل نہیں تھی. ٹھیک, تو وہاں سے پھر ہم نے ان کو ایک سنگل ٹینٹس دیے. پھر وہاں کٹس, آپ کو پتہ ہے ابھی بھی آپ کے پاس اتنی کٹس نہیں ہے کہ آپ کوئٹہ میں ٹیسٹنگ کر رہے تھے. ٹیسٹنگ کر کے ہم بندوں کو الگ رکھ کے متعلقہ صوبوں کو دے رہے تھے. یہ صوبہ سندھ آپ کے لوگ ہیں, یہ صوبہ پنجاب, یہ کے پی آپ کے لوگ ہیں, ہمارے پاس آئے لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, مکمل ٹیسٹ کر کے مطلب جو کوارنٹائن کرنے والے تھے انہیں آپ رکھتے تھے یا ان کو بیچتے تھے؟ باقی تمام صوبوں نے آپ کے سامنے ان کو کوارنٹائن کیا. ان کو جو ہے اگر ہم سے بچ بھی گئے تھے, ہمارے جانے سے اگر ان کو کورونا بھی ہو گیا تھا, ہم نے ان کو صوبوں کے حوالے کیا. انہوں نے ان کو جو ہے کوارنٹائن کر کے نیگیٹو کر کے ہی بھیج دیا. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ تفتان کے آنے والوں سے جو ہے یہ وبا پھیل گیا ہے. انہوں نے ان کو 0 کر کے اپنے لوگوں کو بھیج دیا. ابھی ہمارے ملک میں ایک تنقید کا ایک مزاج بن چکا ہے, جو کام کرے اس پر بھی تنقید کرتے ہیں, جو نہ کرے بھی. میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کو پی ڈی ایم اے بلوچستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے جانوں پر, اپنے مال پر کھیل کر جو ہے پاکستان کو کورونا سے بچا لیا. ٹھیک, تو سر پی ڈی ایم اے کے پاس جیسے آپ نے بتایا شروع میں ریسورسز نہیں تھے, کوئی وفاق نے بعد میں کوئی گرانٹ دی, کوئی این ڈی ایم اے نے ہیلپ کی, کسی اور وفاقی ادارے نے سپورٹ کیا؟ ہمیں بلوچستان حکومت نے مکمل تعاون کیا. باقی جو اس کے بعد ہم اس پر کنٹرول کرتے گئے تو ہم این ڈی ایم اے نے بھی سپورٹ کیا, فیڈرل نے بھی سپورٹ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں پہلا سٹیپ پی ڈی ایم اے نے خود لیا, پھر اس کے بعد بلوچستان حکومت نے اس کو سپورٹ کیا. اب سر پھر ایک بات چل رہی ہے, کئی زیادہ ملکوں میں, پاکستان میں بھی کیسز پھر سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. تو اگر اللہ نہ کرے کہ یہ وبا پھر پھیلتی ہے, پھر اسی سٹیج کی طرف جاتی ہے, تو اس وقت پی ڈی ایم اے کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں, جو پی ڈی ایم اے کو فی الحال ذمہ داری کی ہے وہ لاجسٹک سپورٹ کی وہ دی گئی ہے. تو انشاءاللہ بلوچستان کی جس کونے میں بھی ہماری لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم بالکل تیار اور ریڈی ہیں. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی اس میں کوارڈینیشن رہتی ہے؟ کچھ وینٹیلیٹرز وغیرہ کوئی باقی چیزیں بڑھائی گئی یا وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں؟ نہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے, اور ہمارے پاس ابھی وینٹیلیٹرز انشاءاللہ کافی تعداد میں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہاسپٹلز بھی شروع میں کیونکہ یہ تھا کہ بیڈز کا بڑا مسئلہ تھا لوگوں کو, اب کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ ابھی ہاسپٹلز بھی ہمارے الحمدللہ پہلے کی نسبت زیادہ طور پر زیادہ تیاری کے انداز میں کھڑے ہوئے ہیں. تو سر اس پورے سنیریو میں اب جو پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں, اپوزیشن ظاہر ہے اس پہ بضد ہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجنے پہ آئے ہوئے ہیں, تو آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے پروگرام کے ذریعے اپوزیشن قیادت کو, ان کی لیڈرشپ کو؟ کیونکہ تنقید میں جو 2 مین پارٹیز آپ کی یہاں سے ہیں, پی کے میپ اور بی ایم پی مینگل, تو باقی تو وفاقی جماعتیں ہیں, لیکن اوورآل ان کا اپنا بھی ایک ٹینیور رہا یہاں, اس میں کیا چیزیں ڈیولپ ہوئی, کیا ہوا, اس کے حوالے سے ہوئی؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتیں جلسے جلوسوں سے نہیں کرتی. اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنے منشور کے ذریعے, اپنے پروگرام کے ذریعے آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو تیار کریں, کیونکہ اس الیکشن کے ذریعے جو یہ حکومت, یہ پارٹی حکومت میں آئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے بیانیے کو لوگوں نے رد کیا ہے. ایک جمہوری طریقہ ہے, جمہوری طریقے سے اپنے لوگوں کے پاس جائے, جمہوری طریقے سے اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کنونس ہوتے ہیں
تو آپ اگلی دفعہ حکومت میں آؤ گے. اگر نہیں ہوتے تو آپ اپوزیشن میں رہو گے. اپنے اداروں کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں. حکومت پر تنقید ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنے ملک اور ملکی اداروں پر تنقید کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک. آخری سوال سر آپ سے کہ گورنمنٹ میں موجودہ گورنمنٹ میں آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں تو ظاہر ہے یہ ماننا تو مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی فالٹ لائن ہے, کوئی کمزوری ہے, لیکن پبلک پلس یہ ہے بہرحال کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے کام کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ جنرل پبلک کو کیا کہیں گے؟ اگر کہیں کوئی فالٹ لائن ہے بھی تو اس کے لیے کیا یقین دانی ہے کہ وہ کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا, اور لوگوں کو اگر اس میں کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ ضرور ہماری رہنمائی کریں. تو جام صاحب ویسے بھی واٹس ایپ میں لوگوں کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں, اگر کسی اور ہم سب ان کے عوامی نمائندوں کے ساتھ رہتے ہیں. جہاں بھی پبلک کو کوئی اعتراض ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو دور کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو صاحب. انہوں نے بڑی 2-3 چیزوں پہ بڑا کلیئر سٹانس دیا. پہلا تو یہ کہ جو اپوزیشن جماعتوں کا ملک مخالف بیانیہ جہاں بھی ہوگا انہوں نے کہا کہ اسے ہم بلوچستان میں جگہ نہیں دیں گے. محسن داوڑ کے معاملے پہ بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ اگر وہ یہاں آئیں اور وہ ملکی آئین و قانون کے احترام میں بات کریں تو وہ انہیں روکا نہیں جائے گا. اور اسی طریقے سے باقی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور جو پی ڈی ایم اے کا رول تھا بالخصوص جس پہ تنقید بھی ہوئی اور کچھ الزامات بھی لگے, لیکن جس طریقے سے میر ضیاء اللہ لانگو صاحب نے بات کی, اور میں بھی کیونکہ بلوچستان کے ہیلتھ سٹرکچر کو اور یہاں کی سچویشن کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں تمام ڈسٹرکٹس میں آلموسٹ گیا ہوں, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس مشکل وقت میں پی ڈی ایم اے نے یہاں چیزوں کو بنایا اور ایک فیسلٹی دی لوگوں کو, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد کوارنٹائن کرنا یا آگے بھیجنا وہ تو ایک نیکسٹ لیول کام تھا, لیکن جو انیشیٹو تھا وہ یقینی طور پہ قابل ستائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان پہ یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان سے جو یہاں کی پبلک کو چند چیزوں میں مسائل ہیں, جیسے کہ ایک بات یہ زیادہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے کسی کا, تو اس حوالے سے میں آنریبل منسٹر صاحب کو بھی اور اس پروگرام کے ذریعے سے اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو بھی حکام اسے دیکھ رہے ہیں ان سب سے ایک گزارش کروں گا کہ اس گیپ کو کم کریں تاکہ جو آپ کے بارے میں کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو سکیں, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ جو ڈیلیور ہو رہا ہے اسے بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.